کراچی میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 403 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز کراچی میں 192 افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ کراچی میں رواں ماہ ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 2145 ہو گئی ہے۔ اور سوات کے علاقے کبل میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سول سوسائٹی کے وکلاء اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پرامن وادی سوات میں دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا آئینی کردار ادا کرے۔ مظاہرین نے امن کے حق میں اور دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسی پر بات کریں گے، سوات سے نمائندہ جیو نیوز محبوب علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محبوب، کہیے گا مظاہرین کے حکومت سے مطالبات کیا ہیں، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل زہیب، آج کا جو ایک مظاہرہ ہوا ہے تو اس کا ایک پس منظر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آج سے 5 روز قبل سوات میں ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے میں سوات میں جو امن کمیٹی کے ایک اہم رکن تھے ادریس خان اور ان کے 2 پولیس گارڈز اور 5 دیگر افراد جو تھے اسی واقعے میں شہید ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد سوات میں لوگوں میں اچھا خاصا خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے اور تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ 2 روز قبل سوات کے علاقے تکوڑک میں بھی ایک امن کمیٹی کے ممبر کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف کبل میں بلکہ گزشتہ روز سوات کے شہر بگورا میں بھی ایک مظاہرہ کیا گیا تھا، اور آج سوات کے شہر کبل میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے یہی مطالبہ کیا کہ سوات ایک پرامن وادی ہے، اور یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر پرامن وادی کے لیے اقدامات اٹھائے جائے اور دہشت گردی کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج اس مظاہرے میں وکلاء کے علاوہ طلبہ، مقامی لوگ اور سول سوسائٹی کے افراد بڑے تعداد میں موجود تھے، اور لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ سوات ایک پرامن وادی ہے، یہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں، تو بدامنی کو کسی بھی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ محبوب علی، آپ ہمیں بتا رہے تھے سوات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ریاست امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ این ایس سی اجلاس میں ایک اعلیٰ عہدیدار کا قیاس تھا کہ افغان طالبان پاکستان سے بھتے اور دیگر ذرائع سے سالانہ $20 کروڑ اینٹتے ہیں۔ کیا کالعدم ٹی ٹی پی کے ہاتھ افغان طالبان کے ساتھ جڑے نہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ہم اپنے فوجیوں اور شہریوں کے قتل میں ان کی ملی بھگت کو نظر انداز کیوں کریں۔ پشاور سے خبر یہ کہ پراسرار طور پر قتل ہونے والی لڑکی کے لواحقین نے پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیقی۔ جی بالکل، پشاور کے علاقے بٹبیر میں پراسرار طور پر قتل ہونے والی 23 سالہ لڑکی کے لواحقین نے احتجاج ختم کر دیا۔ صبح 8 بجے سے مظاہرین نے کوہاٹ روڈ کو ہر قسم ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا تھا، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ لڑکی کو قتل کرنے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا جائے۔ تاہم پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے اور انہوں نے روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ اس وقت رضوان شیخ آپ کو اگر دکھائے تو مکمل طور پر روڈ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے آفیسرز نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی اس کیس میں ملوث عناصر ہیں فوری طور پر ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امام بخاری کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند میں موجود ہیں۔ مزار پر حاضری کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر دفاع خواجہ آصف اور پاکستانی وفد کے دیگر اراکین بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس کی سائیڈ لائنز پر چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی اتحاد، اعتماد اور افہام و تفہیم کے ماحول میں خوشگوار بات چیت ہوئی۔ چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عملیت پسندی اور کارکردگی کا حامل شخصیت قرار دیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد پر صدر شی جن پنگ، چینی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ML1 ریلوے پروجیکٹ کے فریم ورک معاہدے کے پروٹوکول پر دستخط کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تائیوان، تبت،
سنکیونگ اور ہانگ کانگ سمیت بنیادی مفاد کے تمام مسائل پر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے FATF، قومی ترقی، کورونا اور دیگر شعبوں میں تعاون پر چینی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی، وبائی امراض اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات جیسے چیلنجز سے تمام اقوام کے تعاون سے ہی نمٹا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جموں کشمیر کے تنازع پر چین کے اصولی موقف پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی. چینی صدر نے پاکستان دورے کی دعوت قبول کر لی. چینی صدر نے کہا کہ وہ جلد از جلد وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آیا. آج ہم اس موسمیاتی ناانصافی کا شکار ہوئے. خدا نہ کرے کل کو کوئی اور اس سانحے کا نشانہ بنے. موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے آئیے مل کر ایک دیوار بن جائیں. سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کاوش کرنا ہوگی. افغان حکومت بھی عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے. Devastating floods in Pakistan are most definitely climate change induced. Will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or God forbid, others will also become victim of this tragedy. I would appeal to all of you that let SCO stand up and build a wall against this menace. But that can be done only through a well thought out plan. Because today, this injustice has befallen upon us. Our carbon emission is less than 1%. Yet, nature, destiny had this in store for us. Let's, at this forum, make a plan to save our future generations. وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے باوجود ابھی تک عمران خان کو سخت سیکیورٹی کی سہولت حاصل ہے. ایسی سہولت ماضی کے کسی وزیر اعظم کو حاصل نہیں ہے. عمران خان کو قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کی جانب سے 255 سیکیورٹی اہلکار فراہم کیے گئے ہیں، جن میں اسلام آباد پولیس، خیبر پختونخوا پولیس، گلگت بلتستان پولیس، FC رینجر سمیت مختلف محکموں کے سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری شامل ہے. ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق اگر 4 سابق وزراء اعظم کی سیکیورٹی کا موازنہ عمران خان کو دی جانے والی سیکیورٹی سے کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان واقعی لاڈلے ہیں. رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے پاس کسی قسم کی کوئی سرکاری سیکیورٹی نہیں ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو صرف 3 ہاؤس گارڈز دیے گئے. مزید سیکیورٹی مانگنے پر انہیں پولیس کا ایک حفاظتی دستہ فراہم کیا گیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو 3 مسلح اور 2 FC گارڈز کی پیشکش ہوئی. مزید مطالبے پر انہیں بھی پولیس کا صرف ایک حفاظتی دستہ فراہم کیا گیا. جبکہ عمران خان کو قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کی جانب سے 255 سیکیورٹی اہلکار فراہم کیے گئے، جن میں اسلام آباد پولیس کے 77 اہلکار، KP پولیس کے 57، GB پولیس کے 8، FC کے 78، رینجرز کے 6، عسکری گارڈ کے 9 اور بنی گالا سیکیورٹی گارڈ کے 20 اہلکار شامل ہیں. عمران خان کو ان کی سیکیورٹی کے لیے فراہم کی گئی سرکاری گاڑیوں میں 1 لینڈ کروزر، 2 جیمرز گاڑیاں اور 2 پک اپس شامل ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ قومی ادارے ہمارا وقار ہیں. قومی اداروں کو متنازع نہ بنایا جائے. اداروں کا احترام سب پر لازم ہے. پاکستان جن چیلنجز سے گزر رہا ہے اس کا حل اتفاق اور اتحاد میں ہے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے آواز بلند کی ہے. موجودہ حالات میں میڈیا کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے. ملاقات میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عامر محمود، وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان، سیکرٹری جنرل شکیل مسعود، ممبر بورڈ طاہر خان اور دیگر شریک ہوئے. ملاقات میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے مسائل کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری پرویز الہی نے ایسوسی ایشن کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. چودھری مونس الہی، سیکرٹری اطلاعات اور DGPR بھی اس موقع پر موجود تھے.